السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 465، میانہ روی اعتدال، ہم امت وسطیٰ ہے، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امت محمدیہ، ہم امت محمدیہ اور امت متوسطہ ہیں، تو اس لحاظ سے جو بھی امت محمدیہ کی طرف منسوب ہے اسے بھی اپنی پوری زندگی اسی طرح توسط اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ جس وقت ہم سنتے ہیں کہ کچھ مسلمان اپنے اوقات اہل و عیال سے دور گزارتے ہیں، چاہے وہ کمائی کی لائن سے ہو یا تعلیمی لائن سے یا پھر دعوتی لائن سے، یا اس کے برعکس ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے اہل و عیال ہی سے چمٹے رہتے ہیں اور اپنے وقت میں سے کچھ بھی وقت دعوتی کام کے لیے نہیں نکالتے۔ یہ میانہ روی نہیں ہے۔ میانہ روی یہ ہے کہ سال میں 4 مہینے دعوتی کام میں لگائیں، روزانہ 8 گھنٹے دے، مہینے میں 10 دن دے۔ جس طرح ایک گھرانے کے سربراہ پر اپنے اہل و عیال کے حقوق ہے کہ ان میں وہ افراط سے کام نہ لے، تو اسی طرح گھر کے علاوہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بھی اس کے ذمے کچھ حقوق ہے جن میں ضروری ہے کہ تفریط سے کام نہ لیا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معقل ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الوفات میں تیمارداری کی، تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے بھی ماتحت کچھ لوگ کر دیے اور وہ انہیں نصیحت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک راعی یعنی سربراہ ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، متفق علیہ۔ یعنی انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جتنا وقت گھر بار پر لگ رہا ہے اسی قدر اپنا وقت دعوتی کام میں بھی لگے، یعنی کم از کم 8 گھنٹے کاروبار کے، 8 گھنٹے گھر بار کے اور 8 گھنٹے اللہ کے دربار کے یعنی مسجد کی آبادی کے۔ مدینہ منورہ کے انصار نے اسی طرح ساتھ دیا تھا، ان کی اسی نصرت نے دین کو سارے عالم میں پہنچا دیا تھا۔ اگر اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام والی قربانی دیتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے ہماری جھولیاں بھر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھا، کبھی بھولے نہیں۔ اپنی آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے وہ عوام کو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انصاریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انصاریوں کی غلطی کو معاف کر دے، بخاری شریف۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کو لے کر بیٹھے اور ان کی خوب تعریف فرمائی اور اپنی محبت جتائی اور فرمایا، میرے بعد حکمرانی اور خلافت مہاجرین یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ہیں ان کی چلے گی، تم اس پر خوش رہنا اور ان مہاجرین کا سہارا بننا۔ اور انصار سے اپنی قربت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ میری قمیص کو کہ اس کے 2 رخ ہے، ایک اندر والا جو میرے جسم کو چمٹا ہوا ہے اور دوسرا وہ جو آپ لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا ہے، واللہ اندر کا حصہ جو میرے جسم کو چھو رہا ہے وہ تم انصار ہو، اور جو باہر والا حصہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں وہ مہاجرین ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور انصاری صحابہ بھی رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتلاؤ
کیا تمہیں میری اندر والے حصے کی نسبت قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو تمہیں ایسے رہنا ہوگا جیسے آج میرے ساتھ ہیں۔ خلافت اور حکمرانی اور حکم سب مہاجرین کا چلے گا، اس پر تمہیں صبر کرنا ہی ہوگا، لیکن بروز حشر تمہارے اس صبر کا معاوضہ ضرور ملے گا۔ انصاری صحابہ نے بیعت کی کہ ہم ہر حال میں مہاجرین قریش کی خلافت اور حکمرانی کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ صحیح حدیث کا ٹکڑا ہے، انہی انصاری صحابی کا جملہ ہے، یعنی ہم ہر حال میں مانیں گے، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میواتیوں میں بہت انتشاری کیفیت تھی، تو میواتی حضرات کو لے کر بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انصار ہیں، اور حضرت جی تمہیں اس قدر پیار کرتے تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے کرتے تھے، اور تمہاری آزمائش بھی اسی طرح ہوگی کہ باہر سے آنے والے گجراتی، مدراسی، بہاری وغیرہ وغیرہ حکمرانی کریں گے، تمہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا، اور تمہاری برداشت اور صبر کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے جائیں گے۔ میواتی بہت روئے، اور میواتیوں نے بھی وہی کلمات دہرائے جو انصار صحابہ نے کہا تھا، اور صحیح حدیث میں بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امارت قریشیوں کا حق ہے، اور الحمدللہ کہ حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب قریش النسل ہے، صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور جس بات کو نبی آخر الزماں طے فرما دے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، یعنی امارت تو قریشیوں کا حق ہے۔ عالمی شورا تو کیا چیز ہے، اگر ساری دنیا والے بھی اکٹھا ہو جائیں تو مولانا سعد صاحب کی امارت کو چھین نہیں سکتے۔ جو فیصلے دربار نبوت سے طے ہوں انہیں کون رد کر سکتا ہے اور کون بدل سکتا ہے؟ ان فیصلوں کے خلاف قومیت اور علاقائیت اور لسانیت کی کوئی اہمیت اور طاقت نہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں اور بہت خوب جانتے ہیں کہ انہی انصاریوں کے امیر اور سردار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امارت کا دعویٰ کیا۔ مہاجرین اور جمہور مسلمانوں نے نہ صرف ان کے امارت کے دعوے کو مسترد کیا بلکہ ان کی صلح کی پیشکش کو بھی ٹھکرایا۔ صلح کیا تھی؟ صلح کی پیشکش تھی کہ ایک امیر انصار سے ہو اور ایک مہاجرین سے، جیسا کہ آج کل عالمی شورا والے مولانا سعد صاحب سے کہتے ہیں کہ 2-3 فیصل پاکستان سے ہو، کچھ بنگلہ دیش سے، کچھ ہندوستان سے۔ جس طرح مسلمانوں نے امارت کا حقدار سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر صحابہ کے نمائندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانا، بالکل اسی طرح دعوت و تبلیغ والے بھی صدیقی نسل کے چشم و چراغ شیخ الحدیث و داعی کبیر مولانا سعد صاحب کاندھلوی اطال اللہ عمرہ و ادام فیوزہ کو ٹوٹ کر اپنا امیر مانا، اور ایسے نہیں کہ چھپ چھپا کر کسی کونے میں نجوہ کیا ہو اور چند گجراتی اور بنگالی اور پنجابی اور علی گڑھی مفاد پرستوں کی نامراد فہرست تیار کر دی ہو اور حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم سے دستخط کروا کر فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا اعلان کر دیا ہو، بلکہ ٹونگی یعنی بنگلہ دیش کے اجتماع سن 2016 کے 30 لاکھ فرزندان توحید اور دعوتی کام والے جو 201 ملکوں کے نمائندے تھے، اور ان میں تقریباً 50,000 مفتیان کرام اور علماء اعظام بھی شامل تھے، اور اتنی عظیم امارتی دستار بندی تو اس آسمان نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ واللہ یہ نعمت امارت وہابی ہے، ہرگز کسبی نہیں ہے۔ اب حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم ہو کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، کسی کی بھی کچھ نہ چلے گی۔ ان دونوں بزرگوں کو مولانا سعد صاحب کی امارت کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، چاہے یہ دونوں اپنی بزرگی اور قربانیوں کی زندگی بھر دہائی دیتے رہے، اور ہم شخصیت پرستی کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے اجتماعی اور امارتی احکام کے تحت ببانگ دہل اس بات کا صراحتاً اعلان کرتے ہیں کہ امت کی سواد اعظم کی طرف سے قبول کی گئی امارت کے فیصلے کے سامنے افراد کی رائے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی
کہ رتی برابر کی وقت اور اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ امیر کی امارت کے وجود میں آنے کے بعد افراد کی رائے اور نظریات علم بغاوت کو بلند کرنے کے مترادف ہے، اور یہ کہنا کہ ایک امیر اور فیصل ہماری پارٹی کا ہو، ایک فلاں پارٹی کا، ایک فلاں پارٹی کا، یہ سب کلمات کفریہ ہے اور معصوم عوام کو گمراہ کرنے والے ہیں، اور ان تفرقہ ڈالنے والوں کو حدیث صحیحہ میں تنبیہ کی گئی کہ یہ اللہ سے ڈرے ورنہ جہالت کی موت مریں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی قربانیاں اللہ کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ قربانیاں دی تھی بڑا بننے، اپنی چلانے یا امیر اور فیصل بننے کے لیے۔ ایک امیر ہماری طرف سے اور ایک تمہاری طرف سے کے اصول کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسترد کیا تھا، اور آج ان کے ماننے والے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی مسترد کرتے ہوئے 5 لاکھ صحابہ کرام کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے نظریات کا رد مولانا ارشد مدنی مدظلہ بہت ہی حتک آمیز انداز میں فرماتے تھے کہ مولوی سعد ابھی بچے ہیں، علم کے کچے ہیں، ابھی تربیت بھی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، شاید انہیں معلوم نہیں کہ امیر کے لیے بڑی عمر ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر بڑی عمر شرط ہوتی تو لوگ ابو بکر کے بجائے ان کے والد ماجد ابو قحافہ کو امیر بناتے رضی اللہ عنہما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2 دن قبل ایک نوجوان صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عمر 20 سال کو امیر بنا دیا، اور اس نوجوان امیر کے مامورین میں حضرت ابو بکر 60 سال، حضرت عمر ابن خطاب 50 سال، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے خود کو اسامہ ابن زید کا مامور بنا کر چلاتے رہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض مثلاً اونچے درجے کے صحابے مثلاً عیاش ابن ابی ربیعہ وغیرہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ کیا ہم اس اسامہ کے تابع ہو کر چلیں گے جو الاسود والافتش، کالا ہے، چپٹی ہے، صورت والا ہے، یہ معمولی نوجوان ہم سب کا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تم کو 20 سالہ اسامہ کی امارت پر اعتراض ہے تو کل تم کو اس کے والد زید ابن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض تھا۔ خدا کی قسم زید ابن حارثہ امارت کے حقدار تھے اور اپنے کمالات کی وجہ سے مجھے سب سے محبوب تھے۔ زید کی شہادت کے بعد اب یہ اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج کم عمری کی وجہ سے علماء دیوبند کے کچھ لوگوں نے مولانا سعد صاحب پر اعتراض کیا ہے۔ اسی طرح 74 سال قبل جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے تھے تب بھی بعض علماء دیوبند نے یہی اعتراض کیا تھا۔ نسبت قسمت والوں کو ملتی ہے، حضرت زید کی امارت پر اعتراض ہوا اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ ابن زید کی امارت پر اعتراض ہوا رضی اللہ عنہما۔ وہی نسبت 1400 سال کے بعد 2 صدیقیوں کو نصیب ہوئی، یعنی حضرت جی ثانی اور حضرت جی رابع۔ ان کی قسمتوں کا کیا کہنا۔ انجام کار جن لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید کی امارت اور ان کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا تھا، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اب جو حضرت جی ثانی حضرت جی رابع کے مخالفت پر ٹلے ہوئے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ ہم قدرت الہی کے ضابطے کو بیان کر رہے ہیں۔ دریا دلی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ بھی کیا، مگر مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو سمجھایا کہ سعد سچے مسلمان ہیں جن کو کسی وجہ سے آپ کی امارت قبول نہیں ہے، البتہ وہ اسلام کی قوت کو کمزور کرنے یا دشمنان اسلام کا تعاون بھی کرنے والے نہیں، اس لیے آپ ان کو نہ چھیڑے، اپنا کام کرتے رہیں۔ نسبت صدیقی شورائیت والے ہر طرح سے حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کو تنگ کرتے رہے، لیکن حضرت جی نے اسوہ صدیقیہ پر گامزن رہ کر دکھا دیا کہ ان بلوائیوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا اور صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہے۔ امیر مطیع نہیں بلکہ مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے مشورہ تو لیتے تھے مگر شورا کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق شورا ان کی اطاعت کرتی تھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے مروجہ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نفس زکوٰۃ کو تو مانتے ہیں مگر ہم خلیفہ ابوبکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تب بھی شورا نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا تھا کہ ان سے جنگ نہ کرے، مگر حضرت ابوبکر نے صاف اعلان کر دیا کہ جو مروجہ زکوٰۃ اور نفس زکوٰۃ میں فرق کرے وہ بھی اسلام کا باغی ہے۔ اسی طرح آج جو لوگ نفس تبلیغ اور مروجہ تبلیغ میں فرق کرتے ہیں وہ بھی اسلام کے باغی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر اسلام کے باغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے اور آج وہ جانور کے ساتھ اس رسی کو دینے سے انکار کریں گے تو ان سے بھی جنگ کروں گا۔ البتہ حضرت سعد ابن عبادہ کے معاملے میں چونکہ شورا کا مشورہ صحیح تھا اس لیے حضرت ابوبکر نے قبول کیا اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی نہیں کی۔ خلاصہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقرر کردہ شورا حضرت جی انعام الحسن صاحب کی وجہ سے قابل اتباع نہیں بنی بلکہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے مسلمانوں کے اتفاق کی وجہ سے اطاعت کی گئی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پانے کے ساتھ ہی نہ امیر رہے اور نہ قابل اتباع۔ جب تک ایک امیر پر اتفاق نہیں ہوا تب تک تیمم کی طرح سے مسلمانوں نے بطور مجبوری 3 امارتی نظام یا 2 امارتی نظام کو قبول کیا، جیسے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد 3 دن تک بغیر امارت کے گزارے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنا دیے گئے تو پھر مسلمانوں نے امیر کے تابع ہو کر زندگی گزاری۔ اسی طرح اب ایک امیر ہے، امارت ہے اور اس امیر کے تحت تجربے کار شورا ہے، مرکز ہے، مرکزیت ہے۔ اب جو بھی دعوتی سفر، دعوتی اجتماعات، دعوتی مشورے ہوں گے وہ بھی امیر عالم حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کی اجازت اور ان کے مشورے سے ہوں گے، ورنہ وہ مشورے اور اجتماعات اور خروج ایک آزادانہ آوارگی ہوگی، نفس پرستی ہے، تبلیغ کے نام پر عیاشی ہے، اور امارت اور امیر اور مرکزیت سے علانیہ بغاوت ہے۔ اس لیے نومبر کے رائے ونڈ کے اجتماعات غیر شرعی اور سیرت طیبہ کے عین خلاف ہیں۔ اس سے کنارہ کشی ضروری ہے تاکہ اجتماعیت کو قائم اور ثابت رکھ سکے، اور اجتماعیت کو ثابت اور قائم رکھنا عالمی مرکز نظام الدین اور عالمی امیر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کی اطاعت ہی میں مضمر ہے۔ حضرت جی رابع کے سوا نہ حاجی عبدالوہاب صاحب ہی اپنی اطاعت کروانے کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہی مولانا ابراہیم صاحب دیولا۔ ہاں اگر رائے ونڈ والے اپنی علیحدہ تبلیغ علیحدہ نام سے کر رہے ہوں، مثلاً عالمی شورا وغیرہ، تو ان پر سب جائز ہے، اس لیے کہ رائے ونڈ اور اس کے لوگ عالمی تبلیغی کے مرکز نظام الدین سے اور وہاں کی امارت اور امیر عالم حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کا مامور بننے سے انکار کیا اور ماموریت کا قلادہ اپنی گردن سے نکال پھینکے ہیں، اور اب آزاد سانڈ بنے پھرتے ہیں اور اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مولوی فہیم صاحب چند دن سے برطانیہ میں اس بات میں مصروف ہیں کہ کسی طرح سے تبلیغ والوں کو مرکز نظام الدین اور حضرت جی رابع سے متنفر کریں، مگر ہر شہر میں انہیں سوائے مایوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ کی مساجد نمازیوں سے خالی ہو چکی، مساجد بھری رہتی ہیں۔ بعد نماز جب مولوی فہیم صاحب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو 1800 نمازیوں سے بھری ہوئی مسجد 10 منٹ میں خالی ہو جاتی ہے۔ 50-60 آدمی بیٹھتے ہیں جو یار و انجان لوگ ہوتے ہیں یا تو پھر شرائیت پارٹی سے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو یہ آنے سے آپے سے باہر ہو کر ساتھیوں پر غصہ ہوئے کہ ان مساجد میں ہمارا پروگرام کیوں رکھا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت آپ کسی مسجد میں جائیں گے آپ کو اتنا ہی مجمع ملے گا۔ شرائیت کے گھڑ پریشن گنتی کے 2.5 درجن آدمی بیان میں بیٹھے تھے۔ ان سے ایک ہفتہ پہلے بھائی یامین، ڈاکٹر امجد صاحب وغیرہ آئے تھے، انہیں بھی مایوس لوٹنا پڑا۔ فتنے بازوں کے لیے اب ساری دنیا میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ وفاق العلماء ہند، شرائیت والوں نے ایک اور جھوٹ وفاق العلماء کے نام سے چلا رکھا ہے۔ یہ وفاق العلماء وغیرہ کے بارے میں چند ماہ پہلے
دارالعلوم میں منعقدہ علماء کانفرنس میں مولوی احمد حسین گودرا جھوٹ پکڑا گیا تھا. اس پر میڈیا پر دنیا بھر کے لوگوں نے بڑی لعن اور طعن کی تھی، اور اکابر دارالعلوم سے استفسار کرنے پر انہوں نے باقاعدہ فرمایا تھا کہ ہم کسی وفاق العلماء الہند کو نہیں جانتے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ وفاق کب وجود میں آیا، اس کا مستقر کہاں ہے، اور اس کا کنوینر اور صدر کون ہے، اور ممبران کے مشہور نام سے بھی روشناس کرائیے، رابطہ ٹیلی فون نمبر ای میل وغیرہ بھی عطا ہو. البتہ پاکستان میں وفاق المدارس موجود ہے، جس کے سرپرست حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے چند ہفتے پہلے اپنے ہاتھ ایک خط 2 صفوں کا قلم بند کیا اور امارت کے حق ہونے اور شورائیت کے باطل ہونے پر مہر ثبت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، جس خط کو تقریباً دنیا تمام کے علماء کرام نے پڑھا اور تائید کی اور گواہی دی کہ حضرت کا فرمان 100% حق ہے اور ہم اس کے حمایتی ہیں. مفتی ایوب صاحب کشمیری. مفتی ایوب صاحب کشمیری کو اپنی غلطیوں سے بھرپور ویڈیو کیسٹس کو چلا کر ختم کر دینا چاہیے، اس لیے ان کے سارے بیان ادھورے علم پر مبنی ہیں. ان کے ہر اعتراض کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جھوٹا اور باطل ثابت کر دیا گیا، چاہے وہ اعتراض انبیاء کی توہین سے متعلق ہو کہ صحابہ کے متعلق، کتے اور شیر سے متعلق ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت سے متعلق، بیوی بچوں کے دشمن ہونے سے متعلق ہو کہ حیا اور بیٹی زینب کے ولیمے سے متعلق ہو. نیز ان کے ہر فضول اعتراض کا علماء حقانی نے مدلل جواب دیا ہے اور دنیا تمام میں یہ بات کھل کر آ گئی. اس لیے مفتی ایوب صاحب کشمیری پر واجب ہے کہ اپنی کہی ہوئی ہر بات کے غلط ہونے کا اعلان کرے اور غلط بیانی پر مسلمانوں سے معافی مانگے. اگر ایسا نہیں کیا تو انہیں دوسرا نیا بیان کرنا جائز نہیں. امام مسلم کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں. امام مسلم اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جو مقرر حدیث کے ضعیف ہونے کو جانتا ہو مگر دوران تقریر اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرے تو اسے دوسری حدیث بیان کرنا جائز نہیں. یہ حدیث رسول کو پہنچانے میں خائن ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے، اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر صحیح حدیث پر ضعیف حدیث کو ترجیح دی تو گویا اس نے محدثین کرام کی کاوشوں پر پانی پھیر دیا. صحیح حدیث کا انکار کفر ہے اور اس پر عمل نہ کرنا فسق ہے. ملاحظہ ہو مقدمہ امام مسلم، امام ذہبی، امام ابن حزم، امام ابن حجر، امام شوکانی. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح خدمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.